ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے، شمع ضیا بار فلاح، اے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محترم ذمہ داران جامعہ، مہمانان کرام اور اساتذہ کرام، آج کی یہ نشست عصر حاضر کے مایہ ناز محدث جناب ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی سوانح حیات سے متعلق ایک کتاب کی رسمی اجرا سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اسی قصبے سے رہا ہے، اس لیے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے، آپ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کی جائے۔ مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں جناب قاری محمد شاکر قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یوں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن بطور یاد دہانی ڈاکٹر صاحب کا بہت مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کی پیدائش سن 1943 میں بلیریا گنج میں یہیں ہوئی۔ 1960 میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے معروف ہے۔ جناب حکیم محمد ایوب صاحب کے ہاں آپ تشریف لائے تھے، آپ نے انہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ ستیہ دھرم مطالعے کے لیے دیا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کے اندر اسلام کے مطالعے کا مزید شوق بیدار ہوا۔ مولانا مودودی کی جتنی کتابیں ہندی میں ترجمہ شدہ موجود تھیں ان کا مطالعہ کیا۔ ہندی ترجمہ قرآن مجید بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور بالآخر تقریباً 1-1.5 سال تک مطالعہ کے بعد آپ نے 1960 میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا اور ہجرت بھی کرنی پڑی، اور پھر آپ کا جو مستقر ٹھہرا وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں آپ نے اطمینان و سکون کے 6 سال گزارے۔ عالمیت و فضیلت کا 8 سالہ کورس آپ نے 6 سال میں مکمل کر کے 1966 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ چلے گئے اور وہاں بی اے کیا۔ 1970 میں وہاں سے فارغ ہوئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد آپ نے جامعہ ملک عبدالعزیز مکہ مکرمہ، جو اب جامعہ ام القریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، ایم اے میں وہاں داخلہ لیا۔ 1973 میں آپ نے وہاں سے ایم اے مکمل کیا۔ ایم اے سے فراغت کے بعد آپ رابطہ عالم اسلامی میں ملازمت کرنے لگے اور تعلیمی سلسلہ بھی اپنا جاری رکھا۔
اور جامعہ ازہر مصر سے آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ 1977 میں آپ کی پی ایچ ڈی جامعہ ازہر سے مکمل ہوئی۔ 1979 میں آپ جامعہ اسلامیہ میں بطور استاد متعین ہو گئے اور 2001 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ آخر میں 2 سال آپ وہاں عمید کلیت الحدیث یعنی ڈین فیکلٹی آف حدیث بھی رہے۔ 15 سے زیادہ علمی تصانیف کے آپ مصنف ہیں، جن میں مشہور ترین تصانیف میں ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ جو آپ کا ایم اے کا مقالہ ہے، اقضیۃ رسول اللہ یہ آپ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، دراسات فی الجرح والتعدیل، معجم مصطلحات الحدیث، دراسات فی الیہودیہ والمسیحیہ و ادیان الہند، المنۃ الکبریٰ یہ علامہ بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ السنن الصغریٰ کی شرح ہے جو 9 جلدوں میں ہے۔ اور ان کے علاوہ سب سے جو مایہ ناز آپ کی کتاب ہے، سب سے آپ کا جو شاہکار کام ہے وہ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کا آپ کا کام ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پورے انہماک کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گئے تھے، اور یہ کام تھا ساری صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا۔ مسلسل 15 سال کی محنت کے بعد اس کا پہلا ایڈیشن 2016 میں دارالسلام ریاض سے شائع ہوا۔ 12 جلدوں پہ مشتمل یہ ایڈیشن، آپ نے اسے 20 جلدوں میں تیار کیا تھا، لیکن ناشر نے حروف کو چھوٹا کر کے اور فانٹ بدل کے اس کو 12 جلدوں میں شائع کیا، اور ابھی 1 سال پہلے آپ نے اس کا دوسرا ایڈیشن مکمل کیا۔ پہلے ایڈیشن کی تکمیل کے بعد آپ نے السرنو پوری کتاب کا جائزہ لیا، اس میں مزید چند احادیث کا اضافہ ہوا، بعض احادیث کے احکام وغیرہ میں تبدیلی ہوئی، اور دوسرا ایڈیشن 2019 میں پاکستان سے شائع ہوا جو کہ 19 جلدوں پر مشتمل ہے، اور 2020 میں اس کا تیسرا ایڈیشن بھی پاکستان ہی سے شائع ہوا۔ اس طریقے سے یہ آپ کی جو مایہ ناز تصنیف ہے، اس پہ آپ نے تقریباً 20 سال محنت کی، اور 20 سال کی محنت کے بعد آپ کی یہ تصنیف منظر عام پر آئی۔ آپ کا انتقال چند 1-2 ماہ پہلے 30 جولائی جو عرفہ کا دن تھا اس دن آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے پسماندگان میں آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی اور اہلیہ سبھی لوگ وہیں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رابطے میں ملازمت کے دوران آپ کو سعودی عرب کی شہریت مل گئی تھی، تو اس طرح سارے بچے یہ سعودی عرب کے شہری ہیں اور اس وقت مدینہ منورہ میں ہی مقیم ہیں۔ آپ کی حیات پر متعدد لوگوں نے مضامین لکھے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق بہت وسیع تھا، مختلف مکتب فکر کے لوگ آپ سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے ہر طرف سے مضامین آئے، اور جناب محمد خالد آدمی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان مضامین کو مرتب کر کے آپ کی سوانح پر سب سے پہلی کتاب مرتب کر کے شائع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے بھی ایک کتاب جو آپ کی حیات پر ہے وہ پریس میں جا چکی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی منظر عام پہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک مرکز دارالہدا کرناٹک میں ہے، وہاں کے منتظمین بھی آپ کی حیات پر اردو، عربی اور انگریزی 3 زبانوں میں مشتمل ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ پاکستان سے جہاں سے آپ کی کتاب الجامع الکامل شائع ہوئی، دار ابن بشیر، وہاں کے منتظمین اور وہ بھی ایک کتاب آپ کی حیات پر مرتب کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ کا تعلق بہت وسیع تھا، متعدد مکتب فکر کے لوگ آپ سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے سبھی لوگوں نے آپ کی خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت بہت خوشی کی بات ہے کہ جناب محمد خالد آدمی صاحب کی مرتب کردہ کتاب گنگا سے زمزم تک کا روحانی و علمی سفر ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا رسمی اجرا ہوگا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں محترم صدر مجلس اور مہمانان کرام سے کہ وہ اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔
اس کے بعد چند تاثرات آپ کے سامنے آئیں گے. سب سے پہلے میں جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کے متعلق اپنے تاثرات پیش فرمائیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر اور اساتذہ کرام، ابھی آپ کے سامنے ایک کتاب کا اجرا ہوا ہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی علیہ الرحمہ، جن کا ابھی جلدی انتقال ہوا ہے، ان کی سوانح حیات پر مشتمل یہ کتاب ہے. مختلف مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق چونکہ اسی سرزمین سے تھا اور یہیں کے وہ باشندہ تھے اور جامعۃ الفلاح سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اس لیے آپ لوگ بھی ان سے قریبی واقفیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، نوجوانی میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت وہ انٹر کے طالب علم تھے شبلی کالج میں، اور اس کے بعد آزمائش کے مرحلوں سے گزرے، مختلف مقامات پر وہ گئے. ماسٹر جنید صاحب مرحوم، جو کہ ان کے پڑوسی تھے، خود ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب نے اس بات کو لکھا ہے، جو حکیم محمد ایوب صاحب علیہ الرحمہ کے اوپر ڈاکٹر صباح الدین کی کتاب ہے تذکرہ حکیم محمد ایوب. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 59 کی بات ہے، وہ کالج میں پڑھتے تھے، چھٹیوں میں گاؤں پہ آئے ہوئے تھے. ماسٹر جنید صاحب ان کو لے کے گئے حکیم ایوب صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے ان کے دواخانے پر، اور ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو کتاب دیا. ستیہ دھرم کے نام کی کتاب تھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب دین حق کا ترجمہ. تو ان کو جب اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا تو ان کے دل کی دنیا بالکل بدل گئی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تمام مذاہب ٹھیک ہیں، سب حق پر ہیں. عام طور سے ہندو جو لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کتاب میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کے علاوہ سب باطل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی حق ہے، باقی سب باطل ہے. تو ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے اور مطالعہ شروع کیا انہوں نے، اور ہندو مذہبی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں شروع کی. جو سوالات تھے ان کا جواب جو ہے چاہا، لیکن کوئی اطمینان بخش جواب ان کو نہیں مل پایا. مطالعہ اور بڑھا، اور پھر ہندی ترجمہ قرآن بھی پڑھا. کالج میں اس زمانے میں 2 شخصیات تھیں جن کا ان کے اوپر بہت اثر پڑا. ایک سلطان مبین صاحب تھے شبلی کالج میں، جو سنسکرت کے پروفیسر تھے، ماہر تھے سنسکرت کے، اور مطالعہ مذاہب بہت زبردست تھا ان کا، تقابلی مطالعہ مذاہب. تو ان کے ہاں جاتے تھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کے ہاں بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں شعبہ نسواں میں ایک سینئر معلمہ ہیں قدسیہ صاحبہ، یہ سلطان مبین صاحب مرحوم کی صاحبزادی ہے. اور سلطان مبین صاحب کی کتابوں کا جو ذخیرہ تھا، ان کی جو اپنی نجی لائبریری تھی، وہ پوری لائبریری یہاں جامعۃ الفلاح کی لائبریری میں آ گئی ہے، اور جو وقف لائبریریوں کا حصہ اس میں وہ تمام کتابیں ان کی محفوظ ہیں. تو ان سے بڑا فائدہ اٹھایا ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب نے. اور دوسری ایک شخصیت تھی ماسٹر عبد الحکیم صاحب، جن کا تعلق سرائے میر سے تھا، اور شبلی کالج میں بی ایڈ میں وہ استاذ تھے، اور تحریک اسلامی سے وابستہ تھے، اور بڑا دعوتی ذہن تھا، قرآن سے بڑا شغف تھا. تو ہفتہ وار وہاں وہ درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے. تو ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کو انہوں نے خصوصی طور سے اجازت دے دی، وہ اس میں شریک ہونے لگے. اور ہفتہ وار درس ہی کے دوران ایک دن جب سورہ عنکبوت کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی تھی، اس میں یہ آیت آئی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر ہو
اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو اس کی جو تشریح ہوئی اس کے بعد پھر ان کے دل میں ایک ہلچل پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مار صاحب اب مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے. اور اسی دن وہ مشرف اسلام ہو گئے اور نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہندی میں ایک کتاب حاصل کی. مغرب کے وقت مار صاحب کے یہاں گئے اور پھر ان کے ساتھ نماز شروع کی اور اس طرح سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. پھر آزمائشوں کا دور آیا, یہاں رہنا مشکل ہو گیا. یہاں سے پھر جماعت کے مرکز رامپور جو گئے اور وہاں سے پھر ککرالا گئے. ککرالا میں اسلامی درسگاہ تھی, وہاں 1.5 سال 2 سال رہے. وہاں پڑھا بھی انہوں نے اور ہندی وغیرہ وہاں پڑھایا بھی. اس کے بعد پھر وہاں بھی پتہ لگانے والے پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ان کے, تو وہاں سے پھر ان کو عمر آباد بھیج دیا گیا, جہاں سکون کے ساتھ انہوں نے وہاں کا پورا کورس جو تھا فضیلت تک کا مکمل کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ ہموار کیا, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے. اس کے بعد جو ہے مکے سے انہوں نے جامعہ ام القریٰ جو آپ کہلاتی ہے وہاں سے ایم اے کیا. رابطہ میں سروس مل گئی, سعودی شہریت مل گئی. اس کے بعد پھر مصر سے جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی اور پھر مدینہ منورہ آ گئے. 79 سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے, یونیورسٹی میں رہے. اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ مسجد نبوی میں ان کا درس حدیث ہوتا تھا اور لوگ ان سے وہاں استفادہ کرتے تھے. اور تصنیف و تالیف کا ذوق تھا ان کا, بڑی محنت کیا انہوں نے, غیر معمولی شغف تھا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر یکسوئی کے ساتھ محنت کرے تو بڑے سے بڑا کام بھی وہ انجام دے سکتا ہے. ابھی جو آخری کام ان کا آیا ہے صحیح حدیثوں کی جو انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کیا 19-20 جلدوں میں, تو یہ تو اکیڈمیوں کے کرنے کا کام ہے. بہت سارے لوگ مل کے یہ کام کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کام 15-20 سال کی انتہائی محنت سے اس کام کو انجام دیا. اور تقریباً 200 کتابوں کے اندر جو صحیح احادیث تھی مختلف جگہوں پر, ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کام. تقریباً 16,500 صحیح احادیث ہے جن کو اس میں انہوں نے اکٹھا کر دیا. اور ان کے پیش نظر یہ تھا, وہ کام کر بھی چکے تھے, اس کی ایک تلخیص بھی تیار کیا انہوں نے. اور ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس طرح سے آیا کہ لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن تو بالکل مستند ہے, آپ قرآن دے دیتے ہیں کہ لیجئے پڑھیے, قرآن بالکل سے قطعی ثبوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں. اسی طرح سے کوئی ایسا مجموعہ ہونا چاہیے کہ تمام صحیح حدیثیں ایک جگہ ہوں, آپ دے دیجئے کہ لو یہ صحیح حدیث ہے, اس کو پڑھ لو. تو وہ آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا. پھر انہوں نے اس کو اس طرح سے کام شروع کیا اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ سند وغیرہ سب حذف کر کے صرف جو متن ہے, صرف احادیث ہے, ان کو ایک جلد میں شائع کر دیا جائے. پھر اس کا ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیا جائے کہ دیکھو یہ صحیح حدیثوں کو مجموعہ, اس کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا. جو خاص بات تھی ان کے اندر, چونکہ وہ نو مسلم تھے اور انہوں نے اسلام دریافت کیا تھا, اپنے مطالعے سے حاصل کیا تھا, تو اس کی قدر و قیمت ان کے پاس تھی. تو وہ دعوتی کام کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور اپنے ملنے والوں سے, اور جہاں جاتے تھے, جہاں پروگرام ہوتا تھا, جہاں گفتگو کا موقع ملتا تھا, خاص طور سے ہندوستان کے لوگوں سے, تو اس پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیجیے. یہ ہمارا فرض منصبی بھی ہے اور ہندوستان میں ہمارے مسائل کا حل بھی یہ ہے کہ ہم دعوتی کام کریں, اسلام کا تعارف کرائیں, جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کریں. اچھا, اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب ہے ہندی میں, قرآن کی شیتل چھایا, قرآن مجید کے منتخب حصوں کی تشریح ہندی زبان میں, اور جماعت کے شعبے ہندی سے شائع ہوئی. بڑی مقبول کتاب, کافی دنوں سے وہ مقبول ہے اور کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک اور بہت اہم کام کیا انہوں نے دعوتی نقطہ نظر سے, اور وہ کام ہے قرآن مجید کی ایک انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کیا. اور اس کا محرک یہ تھا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو ہندی میں قرآن مجید کا ترجمہ دے دیں تو بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو ایک گائیڈ بک کی ضرورت ہے جس میں قرآن مجید کی اصطلاحات کا تعارف کرایا گیا ہو, اس کی تشریح کی گئی ہو. انہوں نے کہا کہ بعض جو ہے مستشرقین نے اور اس طرح کے لوگوں نے ایسی چیزیں تیار کی ہیں, لیکن وہ جو ہے معاندانہ انداز سے ہے اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے اور غلط فہمیوں کو پیدا کرتے ہیں وہ.
تو یہ ضرورت انہوں نے محسوس کیا کہ ایک جو ہے ایسی انسائکلوپیڈیا تیار ہونی چاہیے جس میں قرآن مجید کی اصطلاحات کی تشریح کر، ہندی زبان میں اس کو انہوں نے تیار کیا، اور تقریباً 600 قرآن مجید کی اصطلاحات، ان کی بہترین تشریح انہوں نے بہت ہی مناسب انداز سے کی ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ تو دعوتی نقطہ نظر سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کو وہ ہندی جو قرآن کی انسائکلوپیڈیا ہے وہ دی جائے مطالعے کے لیے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، تو ان کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا، کوئی اشکال نہیں رہے گا، اصطلاحات وغیرہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور وہ ایک بڑا اہم کام ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس میں تمام چیزوں کی تشریح جو قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے بہت ہی مناسب انداز سے، اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی زندگی کا بڑا نمایاں پہلو تھا کہ وہ دعوتی کام پہ بڑا زور دیتے تھے، اور خود چونکہ وہ کفر کی ظلمتوں سے نکل کر کے اسلام کی روشنی میں آئے تھے، اس لیے اس کام کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے اور اس پر کافی زور دیتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا ایک یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی دعوتی کام کی طرف توجہ دینا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ 77 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور کافی ان کی کتابیں ابھی آپ کے سامنے تعارف بھی آیا ہے، بڑی علمی کتابیں ہیں اور بڑا کام کر کے وہ گئے ہیں۔ ان کا جس دن ان کی وفات ہوئی ہے وہ دن بھی اتفاق سے دیکھیے عرفہ کا دن تھا، اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہی سعادت کی ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ آخر میں اپنی وہ کتاب بھی مرتب کر رہے تھے جس میں اسلام قبول کرنے کی سرگزشت ہے، گنگا سے زمزم تک۔ یہ بہت پہلے ایک مضمون کی شکل میں مختصر چیز آئی تھی، اب اس پر وہ کچھ مفصل کام کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کام مکمل ہو گیا ہو تو وہ بھی چھپ کے آ جائے گا۔ ان کے انٹرویو وغیرہ بھی اس سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ کتاب جو ابھی چھپی ہے خالد اعظمی صاحب کی کوشش سے، اس میں بھی بہت سے مضامین ہیں، اور وہ ڈاکٹر علیف الدین ترابی صاحب نے 76-77 میں جو انٹرویو تفصیلی ان سے لیا تھا اور اردو ڈائجسٹ میں چھپا تھا وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ ان کے اساتذہ کے بھی مضامین ہیں اس میں، ان کے ساتھیوں کے بھی مضامین ہیں۔ جناب نسیم غازی صاحب سے بڑے تعلقات تھے، ان کا بھی مضمون اس کے اندر شامل ہے، مولانا عمری صاحب کا بھی مضمون ہے۔ تو یہ ایک بڑا قیمتی تحفہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتا ہے، اور ان کے کارناموں کو سمجھنے میں اس کتاب سے مدد ملے گی۔ قابل مبارکباد ہے خالد اعظمی صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد سب سے پہلا اس طرح کا کام جو ان کی زندگی اور خدمات سے متعلق ہے ان کی کوششوں سے منظر عام پر آیا۔ اللہ تعالیٰ اسے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا محمد عمران فلاحی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ کرام، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کی کتاب کا اجرا ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے استاد رہے ہیں چند ہی دن کے صحیح۔ جامعہ اسلامیہ کی طرف سے دورہ تجربیہ جو پہلا بنارس میں منعقد ہوا، جو جامعۃ الفلاح سے جو چند لڑکوں یا اساتذہ پر مشتمل تھا، ناچیز کو بھی اس میں موقع جانے کا ملا، اور ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب سے بھرپور استفادہ کا موقع ملا، اور حدیث شریف باقاعدہ کی تعلیم انہوں نے دی۔ مجھے کو جو ہے خدا کا شکر ہے کہ کئی بار جو ہے مدینہ منورہ جانا ہوا، 10-12 مرتبہ جانا ہوا، کبھی مدرسے کے لیے، کبھی اپنے حج کے لیے۔ تو اس موقع پر جب بھی میں گیا تو ان کو جب پتہ چلتا تو وہ جو ہے یا تو خود گاڑی بھیجتے
یا اپنے شاگردوں سے کہتے کہ بھائی کسی شاگرد سے ان کو لے کے آؤ، کیونکہ ان کی شاگردوں کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، تو اس کا ضرور اہتمام کرتے اور دعوت ضرور کرتے۔ میری ساتھ نہیں بلکہ بلریا گنج کے جو لوگ جاتے تھے حج کرنے، ان کے ساتھ بھی وہ یہی معاملہ کرتے تھے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بڑے عہدوں پہ ہو جاتا ہے یا اونچے مرتبے پہ ہو جاتا ہے تو نیچے دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن ان کے اندر ایسی خوبی تھی کہ وہ جو ہے بھولے نہیں تھے۔ بلریا گنج کا نام سنتے ہی وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی جناب اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہاں رہتے تھے، ان کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا تھا، انہی سے کہتے کہ بھائی لوا کے آؤ، اور کبھی جو ہے اپنے دوسرے شاگردوں سے کہتے۔ جب بھی ان کے گھر جانا ہوا تو لڑکوں کا ازدحام رہتا تھا، جو منتہی طلبہ ہوتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے، ان سے کچھ استفادے کے لیے، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور مل کے گھر پہ ملتے تھے۔ اور جس کتاب کا ذکر، جو اہم کتاب تمام احادیثوں کو جو ہے صحیح حدیثوں کو جو اجزا کیا، تو میں گیا تو ایک ایک جلد اٹھا کر مولانا دکھاتے تھے کہ دیکھیے مولانا یہ کہ میں نے ترتیب دیا ہے، اٹھاتے تھے، کھولتے تھے، دکھاتے تھے، رکھتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پوری جب احادیث دکھا لیا، کہا میں نے چھپنے کے لیے دے دیا ہے، وہ کہنے کہ نظر ثانی کر لیجئے۔ میں نے کہا دیا اب نظر ثانی کا موقع نہیں ہے، نظر ثانی نہیں کریں گے، جو ہے اسی کو چھاپ دو۔ لیکن بڑی خوشی ہوئی عبید اللہ طاہر صاحب سے کہ نہیں جو ہے ان کی پھر نظر ثانی انہوں نے کی، اور مزید اس کو جو ہے اور زیادہ مستفید آپ نے بنایا ہوگا۔ تو یہ کتابوں میں دکھانے کے بعد انہوں نے کہا، جب بیٹھے آپس میں پھر گفتگو ہونے لگی، کہ اب مجھ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے اسی کام کے لیے جو ہے مالا مال کیا تھا، یعنی اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تھا کہ میں اس کام کو کروں۔ تو ان کی زندگی سے اور ان کے کارنامے سے، ان کے کام سے ہم کو یہ جو ہے سبق ملتا ہے کہ اس طرح کی پتہ نہیں کتنے جو ہے سعید روحیں ہوں گی کہ اگر ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کتنے مفید ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، اور اتنے بڑا کام کر سکتے ہیں جس کو عام مسلمان، پشتینی مسلمان جو نہیں کر سکے، جو ایک نو مسلم نے جو ہے کر دکھایا۔ اس لیے ہمیں اس دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے کوتاہی نہ کر کے بلکہ اس میں اور زیادہ جو ہے مستعدی دکھانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو جوان ہیں، نوجوان حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ان کو جو ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دین کا کچھ ایسا کام کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے ان کے کام۔ میں جب بھی یہاں جیسے جاتا تھا تو مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ حکیم جی سے ان سے بڑے گہرے تعلقات رہے، تو حکیم جی سے مل کے ان کا پیغام لے کر ان کو پہنچاتا، پھر جو اس کا جواب وہ دیتے وہ پیغام حکیم جی کو پہنچاتا۔ کئی بار میں نے کہا کئی سفر میں کہ ارے بلریا گنج ایک مرتبہ آپ ذات آ جاتے، حکیم جی سے ملاقات ہو جاتی، کہ کیا کروں، یہ کام جو ہے میں کرنا ہے۔ اور دیکھو کہیں جانے کا میں نے ہر جگہ سے میں نے جو ہے کہہ دیا ہے کہ اب کہیں مجھے گھر چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے کام کرنا ہے، اسے کہیں پاکستان یا کہیں بھی جانے، کہیں مختلف جگہوں سے مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، اس کام کو کرنے کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ تو آپ نے جو ہے یہ کام کیا، اور یہ ایسی کتابیں آپ کی صدقہ جاریہ رہیں گی، ہم کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اسی انداز پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، اور جو ان کے کام ہوئے ہیں اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں جناب منشی محمد انور صاحب سے کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم
حاضرین کرام، ابھی آپ کے سامنے مختلف انداز سے مولانا ضیاء الرحمن مرحوم کے بارے میں تاثرات آئے ہیں، ان کی تعلیمی دنیا کے بارے میں بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں اور تصنیفی معاملے میں بھی آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں صرف اتنی ہے کہ ضیاء الرحمن صاحب کی زندگی سے جو بات بہت زیادہ کھل کے ملتی ہے وہ دور یاد آتا ہے جس دور میں صحابہ کرام کے ساتھ جو سختیاں ہوتی تھیں، انہوں نے سختیاں برداشت کی اور انتہا ہو گئی تو ان کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور پھر وہ اس حال میں آئے کہ گاؤں کے کوئی آدمی انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ میں ہی ان کو لینے گیا تھا، وہ آئے، میں ان کے ساتھ پورے گاؤں کا گشت کیا، پورے گاؤں گھومتا رہا، لیکن کوئی ان کو پہچان نہیں سکا کہ یہ وہی بانکے رام ہیں جن کا آج نام مولانا ضیاء الرحمن صاحب ہے۔ رات کو شام میں جب شام ہو گئی تو میں ان کے گھر گیا، ان کی والدہ ان کے والد سے ملاقات کی، ان سے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے بانکے رام آئے ہوئے ہیں۔ تو غیر ان کے چچا ایک صاحب تھے جو بہت سخت مخالف تھے، ان کی ماں تو اٹھنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے سختی سے ان کو ڈانٹ دیا، وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ بہرحال میں آ گیا۔ صبح نماز فجر کے بعد ہم لوگ حکیم جی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا جاڑے کا ہلکا سا سیزن تھا، پوال بچھا ہوا تھا، اسی پر میں اور لوگ بیٹھے تھے، خود ضیاء الرحمن صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ان کی والدہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ آئیں اور ان سے ملی۔ جس طرح وہ اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے تھے، ہم لوگ بیٹھے رو رہے تھے، مگر مولانا ضیاء الرحمن صاحب بالکل بت بنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دنیا میں بھی اور پھر مالی اعتبار سے بھی ان کو نوازا، ہر اعتبار سے نوازا، یہ اس کے کرم، اس کی مہربانی تھی۔ لیکن انہوں نے اسلام کی راہ میں آنے میں جو سختیاں برداشت کی، جو لوگوں سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے شورمان لوگ آئے، سادھو لوگ آئے، ان کو بتایا کہ بھئی یہ مسلمان تم ہو رہے ہو، یہی مسلمان، یہ مسلمان۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اسلام میں نے قبول کیا ہے، اسلام کے بارے میں اگر کوئی شکایت ہو تو بتائیے تو میں سوچ سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر جگہ مدد کی، اور ساتھ میں حکیم ایوب صاحب کا جو ان کے ساتھ تعاون رہا ہے، ان کے جو محسن رہے ہیں، انہی کے ذریعے لکھنؤ سے مدینہ جانے کی سبیل پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت دے، اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ بقول ان کے کہ دعوت کا کام غیر مسلم میں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد صدارتی کلمات کے لیے میں ناظم جامعہ جناب مولانا محمد جناب رحمۃ اللہ اشرف علائی مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور جس میں ہم اور آپ ابھی تو یہ وہ شخصیت ہے جس کے سلسلے میں ابھی آپ نے بہت کچھ سنا ہے. اور کوئی بھی شخصیت اس کی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر کے جاتے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن العازمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں. اب تو کتاب چھپ کر کے آ گئی ہے. خالد اعظمی صاحب نے پہلے دن سے مجھ سے رجوع کیا تھا. میری سب سے پہلی ملاقات جو مجھے یاد ہے، اس سے پہلے ذکر میں سنتا تھا، جب وہ جامعہ دارالسلام سے فارغ ہو کر کے یہاں آئے تھے اور ان کو مدینہ منورہ جانا تھا. پہلے سال میں جس سال وہ فارغ ہوئے تھے اور امید تھی کہ وہ اس سال چلے جائیں گے، لیکن کسی وجہ سے ان کا نمبر نہیں آ سکا، وہ اس سال نہیں جا سکے، جس کا ذکر وہ بہت ہی گویا اہمیت کے ساتھ یہاں ہماری گفتگو میں انہوں نے کیا. ہم نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لوگ تو کئی سال انتظار کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ جائیں گے. چنانچہ دوسرے سال ان کا انتخاب ہوا اور وہ جو ہے وہاں پہنچ گئے. چونکہ میرا ان سے بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے اس معنی میں کہ میرا رسالہ جو طائفۃ البحرہ تاریخها و عقائدها ہے، اس کے وہ مشرف رہے ہیں، اور ان سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، حتیٰ کہ ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جانا، یہ مستقل جو ہے لگا رہا ہے. اس لیے ان کو جاننے، سمجھنے، ان سے استفادہ کرنے کا مجھے جو موقع ملا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملا ہوگا کہ اس طرح کئی سال، اس لیے کہ میں نے وہ کام جو ہے تقریباً ان کی نگرانی میں 4 سال میں مکمل کیا ہے. 1 سال تو کسی اور موضوع پہ جو ہو گیا. تو اس سے میں نے جو کچھ جانا اور سمجھا، اور ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی محنت، ان کی توجہ، ان کا جو خاص موضوع تھا حدیث کا، اور پھر ادیان کا، اور پھر خاص طور سے جو ہے ہندوازم سے متعلق یا اس سے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، کیا ہے، وہ پہلے دن سے ان کا سوچا سمجھا جو ہے منصوبہ تھا، اور وہ انہوں نے کیا. مجھے بہت بات نہیں کہنی، یہ باتیں سب کتابوں میں بھی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں. صرف ایک بات کہ ان کو جو یہ توفیق ملی، اسلام کی نعمت ملی، اور اسلام وہ دین ہے جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، ہم سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پسندیدہ دین ہے، اور یہ مکمل دین ہے، اور اسی دین میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. میں کہوں گا کہ اس کی توفیق جو ہے مولانا کو ملی، اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میں جو شروع ہی سے آگے تھے اس کا جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا. اور ان کا تعلق چونکہ بہت ہی معتدل مزاج تھے، ان کے پاس ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. عام طور سے ایسے لوگ بھی بہت زیادہ جو ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے جو اپنے مسلک کے سلسلے میں بہت متشدد بھی تھے،
لیکن ان کا رویہ بہت ہی معتدل ہر زمانے میں رہا، خود جماعت کے سلسلے میں اور دوسری جماعتوں کے سلسلے میں، چنانچہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہر حلقے میں جو ہے مقبول ہے اور مقبول رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے انتقال پہ جن لوگوں نے اپنے تاثرات کا، تعزیتی کلمات کا اظہار کیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا وہ اسلام جیسی نعمت تھی، اور وہ بھی ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے جس کا ذکر ابھی آیا، اس کی وجہ سے ان کی توجہ اس طرف ہوئی، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے اندر کچھ صلاحیت دیکھتا ہے یا اس لیاقت دیکھتا ہے، اس کو جو ہے اس کی جو ہے گویا توفیق دیتا ہے، اور اس نے جو ان کو توفیق دیا، اس توفیق کا جو ہے حق ادا کیا۔ ہم آپ جو ہندوستان میں ہیں، میں بس یہ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ ہم اور آپ جو یہاں ہیں، اور جس گویا دعوت کے نتیجے میں ان کو اسلام جیسی نعمت ملی، ہم اور آپ جس ماحول میں ہیں، جس وطن یا جس سرزمین پہ ہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا جو واحد مسائل کا حل ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے، یہاں ہم اور آپ اقلیت میں ہیں، ہے معلوم، لیکن اقلیت سے اکثریت کو کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ اکثریت جو ہے اقلیت سے ڈرے اور اس کے خلاف محاذ قائم کرے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی چیز ہے۔ یہ غور کی چیز ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا خوبی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا بات ہے دین اسلام میں، مسلمان اس گئی گزری حالت میں بھی ان کی نگاہ میں کیوں کھٹکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آنے، ان کا مقابلہ کرنے، ان کو درست کرنے، ان کو جو ہے صحیح راستے پہ لانے اور ان کو غلط راستے سے ہٹانے کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اور ابھی بات آئی ہے وہ کہ بھائی مسلمان نہیں تو کہیے اسلام ہے، اس لیے کہ مسلمان جیسے ہم لوگ ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، لیکن اسلام اسلام ہے۔ ایک بات ابھی منشی نے ذکر کی ہے، آپ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بنیادی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ صرف ایک بات ان کی لے لیں کہ متعین طور سے، غیر متعین طور سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یا بس ایسے ہی ہوتا ہے سرسری سطحی قسم کا۔ متعین طور سے اگر ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر متعین طور سے ہم یہ دیکھ لیں یا یہ طے کر لیں کہ ہمیں ایک آدمی تک اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، ایک 2 4 10 20 کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک آدمی، لیکن متعین طور سے کہ بھئی ان تک اسلام کی دعوت ہمیں پہنچانی ہے، اگر یہ ہم طے کر لیں تو یہی ہمارے تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ اور جب ہم کوشش کریں گے، اتنے لوگ مل کر کے کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم میں سے بہتوں کو یا کچھ ہی کو صحیح یہ توفیق دے گا کہ ان کی محنتوں سے یا تو ان کی غلط فہمی دور ہوگی، اعتدال پہ آئیں گے، یا پورے طور سے اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ متعین طور سے ہم کچھ لوگوں کو اسلام کی صحیح دعوت پہنچائیں اور ان کی غلط فہمی دور کریں۔ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے اور رہنا ہے تو بہرحال یہ کام جو ہے کرنا ہوگا، اور یہ کام